کی بات آپ کے دل کو چھو جائے، علماء یا شورا کی جو بات آپ کو دل کو چھو جائے، کوئی کنجوسی نہ کرے، کوئی بخیلی سے کام نہ لے، بلکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صداؤں سے اپنی ایمان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتے رہیے، اپنی ایمان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتے رہیے۔ یہ اہل بیت اعظام ہے کہ جن کا ذکر یقیناً اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی محبت ایمان کے اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اعظام کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرمایا، ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اعظام کی محبت کو جاگزی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اعظام کی شان اتنی عظیم الشان ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کہیں آیت تطہیر کے ذریعہ ان کی طہارت و پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا، اور کہیں آیت مودت کے ذریعہ ان کی مودت کو ہمارے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا۔ اور ہر دور کے جو علماء حق تھے، سلف صالحین تھے، ان تمام لوگوں نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں، جب تک دنیا میں جیو ان حضرات کی محبتوں کے ساتھ جیو، ان حضرات کی محبت کے ساتھ جیو کہ مکے میں جا کے بیٹھ مدینے میں بیٹھ جا، مکے میں جا کے بیٹھ مدینے میں بیٹھ جا، شوق نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا، مکے میں جا کے بیٹھ مدینے میں بیٹھ جا، شوق نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا، اور بچنا ہے گر تلا تمہیں میدان حشر سے تو اہل بیت حق کے سفینے میں بیٹھ جا، بچنا ہے گر تلا تمہیں میدان حشر سے تو اہل بیت حق کے سفینے میں بیٹھ جا۔ اب آئیے، میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں استاذ مکرم خطیب ذیشان واعظ شیریں بیان حضرت علامہ و مولانا نہال الدین صاحب قبلہ ندوی سراجی قادری مدظل العالی سے کہ حضرت تشریف لائیں، اور اپنے خطایات سے اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال پوری زندہ دلی کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر! خاموشی کی مہر کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ذکر فضائل اہل بیت اعظام! پاس کرے گا نا، پاس کر دے گا، ہلو ابھی پتہ کرنا پڑے گا بھائی۔ سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، صدر علی وقار، محترم ناظم اجلاس اور جملہ ارکان تنظیم، خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ ان مقدس ہستیوں کی تعریف و توصیف کی بزم سجائی ہے
جن کی تعریف پروردگار عالم بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کی، اور صلحاء، نجبا، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، تمام حضرات ان مقدس شخصیتوں کی تعریف کر کے اپنے ایمان کو، اپنے قلب کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے انہی مقدس ہستیوں کی تعریف و توصیف کر کے اپنے قلب میں روشنی بھرنے کے لیے، اپنے ایمان کو منور کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار حصول برکت کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے معاملے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سست نظر آتے ہیں۔ یہ درود پاک، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ذریعہ نجات ہے، اور ایسوں کی نجات ہوتی ہے جن کے نجات کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں صاحب مفاتیح الجنان نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر زارو قطار رو رہا اور صرف درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، لِكُلِّ مَوْضِعٍ دعا، یہ حج کا موقع ہے، یہاں ہر جگہ کی ایک الگ سے دعا ہے، لیکن تو صرف درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، آخر راز کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ کہا سنیے، میں اپنے والد محترم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر حج میں تھا، قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ کچھ دور قافلہ بڑھا ہے کہ میرے والد محترم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ میں نے قافلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، میں بعد میں آ کر مل جاؤں گا آپ سے، لیکن میں اپنے والد کی تیمارداری میں تھا۔ اسی میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال جب ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں پیلی ہو گئیں، چہرہ سیاہ ہو گیا، اور سر مثل خنزیر کے ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اگر میں قافلے والوں سے کچھ کہتا ہوں، ان کو بلاتا ہوں، تو وہ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ اس کا والد بہت ہی گنہگار، سیاہکار، خطاکار تھا۔ اس لیے اسی پریشانی کے عالم میں بھی اپنے دلوں میں خیال کرتا تھا کہ لگتا ہے کہ میرے والد محترم نے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا ضرور کی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ میں کروں کیا؟ تنہا تھا، یہ سوچتے سوچتے ان کے سرہانے میں بیٹھ گیا، اور ان کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک دیا، ان کے جسم کو ڈھانک دیا، اور جو ہی میں بیٹھا پریشان تھا، فکر میں تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، سر کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، مجھے ہلکی سی نیند آئی، غنودگی طاری ہو گئی، اور جیسے ہی میری آنکھ لگی ہے میں نے دیکھا کہ کالی زلفوں والا، چاند سے جیسے چہرے والا، ایسا حسین و جمیل شخص جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اب حسن و جمال کی یہ انتہا ہے اور اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے حسن و جمال کی، ایسا حسین و جمیل شخص آتا ہے اور میرے والد کی چادر کو ہٹایا اور اپنا دست مسیحائی پھیرا، اور